أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی ترتیب کے لحاظ سے سورہ بقرہ آیت نمبر 55, 56 اور 57. تو پہلے تجوید کے بارے میں بات کرتے ہیں. قواعد تجوید کو دیکھتے ہیں. واو شفتین گول و از ذال کا مخرج ہے نوک لسان جب ثنایا اولیہ. ثنایا اولیہ کہتے ہیں اوپر والے دو دانت. ثنایا ثانی سے اور اولیہ اوپر والا اعلیٰ درجہ. تو یہ لفظ ہے ایسے. تو اس کے اوپر کلکلا نہیں ہونے دینا. و از زبان کو اندر رکھ کے اگر زال کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. یہ ہے و از. قل تم قاف کا مخرج آپ کو پتا ہے کہ جو لوتھڑا لٹک رہا ہے وہ بالمقابل تالو کے ساتھ لگے تو وہ قاف ادا ہوتا ہے. اگر اس سے ذرا آگے ہو تو قاف ہے وہ مخرج دونوں کے قریب ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنُ. یہاں پہ کیا ہے؟ حمزہ کے اوپر جزم ہے. جو بھی حمزہ اس کو واو نہ سمجھا جائے. اس حمزہ کو واو کے اوپر اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اس کا ماقبل پیش کے ساتھ ہے. ادروائز جو ہمارا کنسپٹ ہے اردو میں حمزہ کو الف کے اوپر ہی لکھا ہونا چاہیے یا حمزہ کو ایسے حمزہ ہی ہونا چاہیے، وہ بات نہیں ہے. یہ حمزہ کو واو پہ بھی لکھا جاتا ہے، یا پہ بھی لکھا جاتا ہے اور الف کے اوپر بھی لکھا جاتا ہے. تو یہ حمزہ ہی ہے. اس کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے. لن نؤمن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرہ. جہرہ یہاں پہ رکنا ہے، تا مربوطہ ہے تو ہائے ساکنہ بنا کر رکا جائے گا. حتی نر اللہ جہرۃ فأخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون. نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفا ہوگا. تنظرون میں نون ساکن کے بعد ضا ہے تو پھر بھی یہاں پہ بھی اخفا ہوگا. تو یہ ہے اخفا کے. یہاں پہ تنوین کے بعد فا ہے تو یہ اخفا ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ اجتماع ساکنین کا کلیہ لا کے اس اصل میں کلمہ ہے اخذتکم. میم کے اوپر جو پیش آئی ہے وہ آگے والا کلمہ صاد بھی ساکن ہے اور میم بھی ساکن ہے. تو اجتماع ساکنین میں اس اگر قوم یا ہوم کا میم ہو تو اس کو پیش دی جاتی ہے. آگے چلتے ہیں. میم مشدد ہے، غنہ کریں گے. ثم یہ سا اور زال ایک ہی مخرج سے ہے تو زبان کو میں باہر لا رہا ہوں. ثم 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 بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. یہاں پہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں. تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اس نون کو میم سے بدل کر پڑھا جاتا ہے. تو یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے. میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. تو یہاں پہ بھی دو حرکت کے برابر رکا جائے گا. ثم بعثناکم من بعد موتکم. یہ تھا من بعدی تو اس کو پڑھا جائے گا من بعد موتکم لعلکم. لعلکم لام دونوں پتلے حروف میں سے ہے تو شفتین پیچھے جائیں گے. لعلکم تشکرون. یہ ضا ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. غا
غین موٹے حروف میں سے ہے, پر پڑھ کے ساتھ ہی میم کو پتلا کریں گے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یہاں پہ مد ہے, کانوں کے بعد اگلے کلمہ میں حمزہ آ رہا ہے تو یہ مد منفصل ہوگی. ٹھیک ہے جی, یہ ہوئے چھوٹے سے قواعد تجوید. علم صرف پہ بات کرتے ہیں. علم صرف میں ہے واو حرف عطف, اذ ظرف زمان, ایک زمانے کو یاد کرایا جا رہا ہے. اکثر میں کہتا ہوں کلمہ اذ میں اذکر پوشیدہ ہوتا ہے, وہ وقت یاد کرو. تو یہ چھٹی بات ہے جو یاد کرائی جا رہی ہے. لاسٹ آیت میں ہم نے 5ویں کہا تھا, اور یہ چھٹی بات ہے جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی, میری نعمت کو یاد کرو. پہلی بات. آگے پھر اس کا عطف آ رہا ہے, بے شمار آیت پہ آتا ہے, تو یہ چھٹا عطف ہے. اس واو کو کہتے ہیں عطف علی نعمتی. تو یہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں. تو ان کو یہ ان کی یاد کرائی جا رہی ہے. بے وقوفیاں کہہ لیں. قل تم, یہ لفظ ہمارا قالا سے ہے, قاف قاف واو اور لام, قوالا. یہ فعل ماضی ہے. قالا گردان اگر کریں گے تو یہ کیا بنے گا ہمارا؟ اصل میں آپ کو بنا دیتا ہوں اس کا کلمہ. اگر اس کی جو اصل شیپ ہے قوالا, یہ کہتے ہیں جی قوالا جو ہے وہ باب ناصرہ ینصرو سے ہے. تو اگر ناصرہ ناصرا ناصرو ناصرت ناصرتا ناصر تم پہ پہنچیں گے تو ہمیں جو لفظ ملے گا وہ قول تم ہوگا. یہ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قول تم جو ہے وہ کل تم کیسے ہو گیا, تو بڑا بنیادی کلیہ کہ جب حروف علت عین کلمہ متحرک آ جائے تو وہ اپنے ماقبل حرکت کے مطابق حروف علت میں تبدیل ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے, قاف مفتوح حرف کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ الف. یہاں پہ واو ہے, تو جب ہم اس واو کو الف سے چینج کریں گے تو یہ دو ساکن اکٹھے آ گئے. لام پہلے ہی ساکن تھا, جیسے نصر تم میں را ساکن ہے, چونکہ را جو ہے وہ لام کلمہ ہے, یہاں پہ بھی لام کلمہ لام ہی ہے, تو یہ دو ساکن اکٹھے آ گئے. تو ہم کہیں گے ان میں سے دونوں میں سے جو حرف صحیح ہے اس کو رہنے دیں, حرف علت کو گرا دیں. تو یہ اصل ہمارا بن جائے گا لفظ. پہلے تو قل تم. قل تم کے بعد ایک کلیہ ہے کہ اگر جس حروف علت والے کلمے میں جو لام کلمہ ساکن آ جائے جب, تو ساکن ہونے کی وجہ سے وہ حرف علت گر جائے, یہ شرط ہے. تو وہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ اجوف یائی ہے یا اجوف یائی یا واو یا عین کلمہ مکسور ہو تو فا کلمہ کو کسرہ
ملے گی اور اگر ان کے علاوہ ہے تو ضمہ ملے گا. ابھی ہم نے دیکھنا ہے جی کہ یہ ہے تو اجوف ہے. ہم نے پڑھے ہوئے ہیں حروف علت کے قواعد میں سے 37 نمبر اور 38 آخر میں جو ہمارا چیپٹرز ہیں لیکچرز ہیں اس میں حرف علت کو بتایا گیا ہے. تو ایسا کلمہ جس میں فا کلمہ حرف علت ہو اس کو مثال کہتے ہیں, جس میں عین کلمہ حرف علت ہو اس کو اجوف کہتے ہیں, ناقص کہتے ہیں اور جس میں لام کلمہ حرف علت ہو اس کو مثال اجوف ناقص. تو یہ اجوف ہے. تو یہ ہمارا کلمہ جو ہے, یہ میں فکرہ غلط بول گیا ہوں, مثال اجوف ناقص, تو یہ ہمارا کلمہ اجوف ہے چونکہ اس کا عین کلمہ کی جگہ پہ حرف علت واو آ گئی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا تھا بایا, قاوالا بایا, یہ بھی ہو سکتا تھا خاوفہ. ٹھیک ہے جی. اگر تو میں نے کلیہ لکھا ہے کہ اجوف یائی یا عین کلمہ مکسور ہو تو یہ ہے اجوف یائی, اور یہ یائی تو نہیں ہے لیکن واو ہونے کے ساتھ ساتھ عین کلمہ مکسور ہے. دو ہی ہو سکتے ہیں, یا ہے یا واو ہے. تو اگر تو یائی ہے تو یہ کلمہ جب اپنی لوکیشن پہ پہنچے گا تو اس کو ہم کہیں گے بیتا, اس کے فا کلمہ کو کسرہ ملے گی. یہ تو فا کلمہ کو کسرہ ملے گی. دو کنڈیشن ہے اجوف یائی. تو یہ اجوف یائی ہے, جب یہ اپنے اس لوکیشن پہ پہنچے گا تو یہ بیتا بنے گا, بوتا یا باتا نہیں بنے گا. اور اگر وہ مکسور العین ہے, فا کلمہ کو اگر عین کلمہ مکسور ہو, یہ مکسور ہے عین کلمہ, تو یہ بھی جب یہ اپنی لوکیشن پہ پہنچے گا تو یہ کیا بنے گا خفتہ. تو ان دو کنڈیشن میں تو اس کو کسرہ ملے گی فا کلمہ کو, اگر ان دو کے علاوہ ہو تو اس کو ضمہ ملے گا. تو ان دو کے علاوہ کیا ہے, یہ واو کے عین کلمہ ہے, واو اس کے نیچے کسرہ ہے تو ہم کسرہ دیں گے, اگر یہ یا ہے تو ہم اس کو کسرہ دیں گے. تو یہ ان دو کنڈیشن کے علاوہ ہے تو ہم اس کو پیش دیں گے. تو اس زبر کو ہم نے پیش سے بدل دینا, تو یہ لفظ بن جائے گا قلتم. تو آپ نے صرف دو چیزیں یاد رکھنی ہے کہ جب اجوف واوی یا اجوف یائی آ جائے تو اس کی گردان کرنا مقصود ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر وہ یائی ہے تو ہم نے آخر میں کسرہ دے دینی ہے, اگر واو کسرہ کے ساتھ ہے تو اس کو بھی کسرہ دینی ہے, باقی پہ اس کو ضمہ دیں گے. اس لیے ہمارا جو لفظ ہے وہ بنا ہے قلتم. آگے چلتے ہیں. یا موسیٰ, یہ یا حرف ندا ہے, موسیٰ منادا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ منادا یا بڑا نارمل لفظ ہے, یا موسیٰ, اے موسیٰ حرف ندا کے بعد. تو منادا اگر مضاف ہو تو مضاف تو یہاں پہ ہے نہیں تو ہم کوئی اور ڈسکشن نہیں کریں گے. لن نؤمن, جی زبر تھی, میں وہی کہہ رہا ہوں اس کو پیش کہاں دے دی ہم نے. لیکن قواعد آتے ہیں تو ہم غلطیاں بھی نکال سکتے ہیں کہ لن جو ہے اس نے مضارع کو آگے نصب دینی ہے تو ہم نے پیش لکھی ہوئی تھی تو وہ غلطی تھی. تو یہ کیا ہے جی لفظ لن حروف نواسب میں سے ہے, ہم اس کو کہہ دیتے ہیں حرف نصب, حروف نواسب میں سے لن ہے. تو یہ کیا ہے جی لفظ نؤمنو, یہ اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم اور نون. ٹھیک ہے جی, یہ باب افعال سے ہے, یہ بنے گا لفظ آمنا
युमिनु। तो हम इसके अगर फेल मुजारे की गर्दान के सिर्फ मरफू सीगे पूछें तो वो क्या होगा, युमिनु तुमिनु तुमिनु उमिनु नुमिनु। सही है, यही है ना मरफू। इन्हीं में 5 ज़मायर भी छुपी हुई हैं, बाकी सब में बारज हैं। तो ये युमिनु को हम कर लेते हैं नुमिनु। ये वाहिद मुतकल्लम का सीगा है, जमा मुतकल्लम का, सॉरी, ये क्या है, जमा मुतकल्लम का सीगा है, नुमिनु। तो नू की पेश जो है इसको किसने आके जबर दी, इस lam ने। ये नसब देने वाला कलमा है, तो ये आ गया है आमिल। इस आमिल ने आके इसके ऊपर लफ्जी तब्दीली क्या पैदा कर दी, ये नुमिनु था, इसको नुमिना कर दिया। लका लाम हरफे जर जमा मजरूर, हत्ता भी हरफे जर है। हत्ता के बाद इस माना चाहिए। अगर ये हत्ता जर है तो जर के बाद हमेशा इसम आता है, कभी भी इसके ऊपर फेल, ये फेल के ऊपर नहीं आता। तो हमें नजर आ रहा है ये नरा जो है ये फेल है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे उलमा लिखते हैं एक अन मुजमिर है, छुपा हुआ है, पोशीदा है, अन मुजमिर। तो अन जो है हरफे मसदर भी है, ये बात मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं एक जगह पे। अन जो है, अन जमा मुजारे इज इक्वल टू मसदरे मुअव्वल। तो जहां भी लफ्ज इससे पहले फेल मुजारे से पहले अन आ जाए तो ये जो मुरक्कब बनेगा अन और मुजारे का, वो उसको किस में ले जाएगा, मसदर। तो मसदर एक इस्म की शक्ल होती है, इस्म की इकसाम में से एक किस्म है इसमें मसदर। तो हमारा अन और नरा ने मिल को इसको क्या बना दिया, मसदर। तो हत्ता जो है वो इसमें मसदर के ऊपर आया हुआ है। नरल्लाह, ये क्या बना यहां पे, फेल। नरा रुयतुन से है, ठीक है, ये कई बार हम पहले भी बना चुके हैं। रा यरा, ये क्या बनेगा, यर यू, ठीक है जी। तो इसका कायदा ये है कि ये हमजा जो है अपना आया है यहाँ पे लाम कलमे की जगह पे, तो ये अपनी हरकत माकबल को देकर खुद हज़फ हो जाएगा। तो ये लफ्ज बनेगा, पहले तो इस हमजा के ज़बर की वजह से ये बनेगा यर आ, तो ये हज़फ जो है ना पेश उसकी हज़फ हो जाएगी। तो अभी इस अपने हमजे ने अपनी माकबल को हरकत देकर खुद हज़फ हो जाना है, तो ये बनेगा यरा। तो ये यरा, तरा, तरा, अरा, नरा, तो ये नरा लफ्ज मरफू सीगे हैं जो इस्तेमाल हुआ है जमा मुतकल्लम का सीगा। अल्लाह इस्म, जहरतन इस्म, फा हरफ़े अत्फ़, अख़ज़त, ये क्या लफ्ज़ है जी, अख़ज़ा, अख़ज़ा, अख़ज़ू, अख़ज़त, ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, वाहिद मुअन्नस गायब। कुम इसमें ज़मीर, कौन सी ज़मीर है, मरफू है, मनसूब है, मजरूर है, मंसूब। क्यों जी, वजह क्या है, ये फेल के बाद आई है। अस्साइकतु इस्म, बेवजह अलिफ लाम, हालत रफा में है। वाव, इस वाव को कहते हैं वाव हालिया। अंतुम ज़मीर है, कौन सी ज़मीर है जी, ये मुनफसिल है। ये सेंटर में क्या होगा, मरफू होगा, मजरूर होगा, मंसूब होगा। अंतुम
مرفوع. تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے منفصل ہے جی. جو ہوگا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، یہ اس کے 14 کے 14 صیغے ہیں. تنظرون میں کیا ہے؟ نظر ینظر، یہ باب نون سے ہے تو یہ ینظر ینظران ینظرون، تو یہ تنظرون لفظ بنے گا جمع مذکر حاضر کا صیغہ. ثم پھر حرف عطف ہے. بعث بعثت بعثنا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی جمع متکلم. قم یہ ضمیر ہے، کون سی جی؟ منصوب، اس لیے کہ یہ فعل کے بعد آئی ہے. من حرف جر ہے، بعد اس میں ظرف زمان، یہ زمان کے لیے بھی آتا ہے، مکان کے لیے بھی آتا ہے. یہ ایسا اس میں ظرف ہے، مثلا ہم کہتے ہیں کہ بیتی بعد المسجد، موتکم بعدی موتی، ٹھیک ہے جی. موت یہاں پہ اسم، کم اسم، تو یہ اسم جمع اسم. لعل یہ کون سا کیا ہے جی؟ حروف مشبہ بالفعل. ان، ان، کأن، لعل، لیت، یہ سارے حروف مشبہ بالفعل ہیں. تو حروف یہ قوم ضمیر کیا ہے جی؟ یہ چونکہ حروف مشبہ بالفعل ہے تو فعل کے بعد یہ قوم آئے تو منصوب بنتی ہے، حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آئے گی تو پھر بھی منصوب ہوگی، منصوب متصل، فعل کی طرح ہی کام کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو منصوب کا. تشکرون کیا ہے جی؟ شکرہ شکر گزاری جو اردو کا لفظ ہے، شکرہ یشکرو تشکرو، تو یہ باب نون سے ہے. تشکرون تنظرون کی طرح جمع مذکر حاضر کا صیغہ. واو پھر حرف عطف ہے. یہ ذللنا اس کا عطف اس بعثنا پہ ہے. ثم بعثناکم وذللنا، یہ کیا ہے جی؟ ضاد لام اور لام، ذللہ، ٹھیک ہے جی. یہ بنے گا کلمہ آپ کا، اگر ذللہ ہوتا تو یہ ذللنا آ جاتا، اگر ثلاثی مجرد سے ہوتا تو یہ لفظ آنا تھا ذللنا. لیکن یہاں پہ اس لام کے اوپر جو ہمیں تشدید نظر آ رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ ثلاثی مزید فی سے باب تفعیل سے ہے، تو یہ لفظ بنے گا ذللہ، ذللت ذللنا، تو اس میں مبالغہ ہے، آگے چل کے ذکر کریں گے. علیکم اعلی حرف جر، کم ضمیر مجرور متصل. انعام یہ اسم، واو عطف. انزلنا یہ بھی کیا ہے جی؟ نزل سے باب افعال. انزلت انزلنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، باب افعال. اعلی حرف جر، کم مجرور، المن اسم، السلوى اسم، کلو. جی یہ لفظ کس سے ہے جی؟ کل، جی اکالا سے ہے. اکالا یاکلو، یہ لفظ بنے گا تاکلون. جی فعل امر بنائیں.
کیا بنے گا؟ تا علامت مضارع حذف کر دیں، آخر میں نون رابعہ گرا دیں، الف کا اضافہ کریں، پہلا کلمہ ساکن ہے تو ایک پیش کو ایک حمزہ کا اضافہ کر کے اس کو پیش دیں، اس لیے کہ کاف کے اوپر پیش ہے، تو یہ لفظ بنے گا او کولو، تم سب کھاؤ۔ پھر علماء لکھتے ہیں خلاف قیاس یہ دونوں حمزے گرا دیے گئے ہیں، تو یہ لفظ رہ گیا کولو، تم سب کھاؤ، من حرف جر، تو یہ بات اس مجرور ما موصولہ جو کے معنی میں آئے گا رزقناکم، یہ کیا جی؟ رزق فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ، رزقتو رزقنا، کم ضمیر منصوب متصل، کیوں منصوب ہے؟ کہ فعل کے بعد آئی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، واو حرف عطف، ما نافیہ، ظلمو ظلما ظلما ظلمو، تو یہ جمع فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، نا یہ کیا ہے جی؟ یہ ضمیر ہے، ما ظلمو نا، یہ ضمیر ہے، فعل کے بعد آئی ہے تو منصوب، واو پھر حرف عطف، لیکن جو ہے یہ حرف استدراک ہے، استدراک، حرف استدراک اپنے ماقبل کی عبارت میں پیدا شدہ ابہام جو آتا ہے، اس کی بعد والی عبارت جو ہے اس ابہام کو دور کرتی ہے، یہ ہے اس کی ڈیفینیشن۔ کانو یہ فعل ہے، فعل ناقص، انفسا اسم جمع اسم، یہ کیا ہے جی؟ یظلمون، ظلما یظلمو، یہ لام میم، ظلما یہ باب داد سے ہے، یظلمون جمع مذکر فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی یہ ہوئی ہماری علم صرف کی باتیں، اس کے بعد ہم علم نحو پہ بات کرتے ہیں۔ واو ایک بات کا عطف ہے، حرف عطف اس کو کہا ہم نے، اس کو ہم نے کہا یہ اسم ہے۔ قل تم میں کیا ہے جی؟ علامت ضمیر کیا ہے؟ یہ تم، فعل ماضی کے حاضر کے صیغے میں تا تما تم، تی تما تن، یہ 6 کے 6 جو ہیں علامت ضمیر ہے، تو ہم اس کو علامت ضمیر کہہ کے کہیں گے، یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ مرفوع کہنے کے بعد ہم یہ جانچیں گے کہ یہ ان 8 مرفوعات میں سے کون سا مرفوع ہے، تو ہم نے جانا کہ یہ اس کا فاعل ہے۔ اس فاعل نے فعل کیا کیا جی؟ کالا، کاوالا، یہ فعل سے سر انجام دیا۔ ٹھیک ہے جی، آگے انہوں نے کیا کہا؟ یہ اس کا مقولہ ہے یا مقول ہے۔ تو مقول کیسے ہے جی؟ یا موسیٰ، انہوں نے ندا دی، حرف ندا موسیٰ کو کیا کہا؟ لن نؤمن، تو اس نؤمنو میں فاعل کون ہے جی؟ شاباش، نحنو،
فعل مضارع کے اندر یاد رکھیں کہ جو 5 مرفوع سیغے ہیں یؤمنو تؤمنو تؤمنو اؤمنو نؤمنو، اس میں بالترتیب ہوا ہیا انتا آنا نحنو یہ چھپے ہوئے ہیں، یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ نحنو چھپا ہوا ہے، مستتر ہے، علامت ضمیر یہاں پہ مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، تو یہ فاعل بن رہی ہے، ہم کہیں گے یہ فاعل ہے۔ ٹھیک ہے جی، فعل کیا ہے؟ آمانا، یہ فعل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لن کیا ہے؟ یہ حرف نفی ہے، یعنی نواسب کے ساتھ ساتھ معنوی طور پہ یہ حرف نفی ہے۔ تو یہ نفی، یہ جملہ یاد رکھے، لن فعل مضارع پر آ کر مستقبل میں نفی کی تاکید پیدا کرتا ہے، مستقبل میں نفی کی تاکید۔ ہم فاعل جو ہیں، ہم کیا کریں گے؟ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، حتی لکا تم پر، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یہ ہم کہیں گے یہ متعلق نؤمنو ہے، متعلق نؤمنو۔ تو یہ چھوٹا سا جملہ بنا ہمارا، ہم ہرگز، ہم نحنو جو چھپا ہوا ہے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتی یہاں تک کہ، حتی حرف جر، جیسا کہ میں نے بتایا یہاں پہ ان مضمرہ ہے، تو یہ ان مل کے لفظ بن جائے گا یہاں پہ دیکھنا۔ جہرتن، کس کو دیکھنا؟ اس میں بھی کیا چھپا ہوا ہے جی؟ فاعل کیا ہے اس میں؟ اگر ہم اس کو ترجمہ اس کے فعل کے لحاظ سے کریں تو اس میں بھی کیا چھپا ہوا ہے جی؟ جیسے نؤمنو میں نحنو چھپا ہوا ہے، اسی طرح نرا میں بھی نحنو چھپا ہوا ہے۔ نرا، یہ نحنو فاعل ہے، کیا کام کرے گا؟ دیکھنے کا۔ کس کو؟ مفعول کیا ہے جی؟ اللہ۔ اس میں جلالہ مفعول ہے، نحنو فاعل ہے، اور اس میں چھپا ہوا فعل کون سا ہے جی؟ چھپا ہوا نا ظاہر فعل رؤیتن، دیکھنا۔ یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، کس حالت میں دیکھ لیں؟ جہرتن، اعلانیہ۔ تو جہرتن جو لفظ ہے یہاں پہ، اس کی حالت ہے مفعول مطلق۔ جہرتن ہم کہیں گے، یہ کیوں زبر کی تنوین کے ساتھ ہے؟ یہ مفعول مطلق کی صفت ہے، بڑی ٹیکنیکل بات ہے۔ یہاں پہ ہے حتی نر اللہ رؤیتن۔ مفعول مطلق کہتے ہیں کسی فعل کے بعد اس کا مصدر اس کی تاکید کے لیے آئے۔ مثلا قرآن پاک کی 3 آیات بڑی مشہور و معروف ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جو کلمہ لفظ ہے یہ باب تفعیل سے ہے، تو اس کا کلمہ کا روٹ ورڈ جو ہے، مصدر جو ہے وہ تفعیل کے وزن پہ تکلیم ہے۔ تو کلمہ کو وہ مبالغہ شو کرنے کے لیے اس کو مفعول مطلق بنایا گیا ہے آگے تکلیمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ اس پہ زور دینے کے لیے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے مفعول مطلق کو آگے لائے۔ مثلا صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو تسلیمہ لفظ بھی اسی طرح مفعول مطلق کے طور پر آگے آیا ہے۔ دمر اللہ تدمیرا، یہ بھی سورہ بنی اسرائیل میں لفظ آیا۔ تو تدمیرہ جو لفظ ہے وہ مصدر اس فعل کے بعد آیا ہے، اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہاں ہوگا حتی نر اللہ رؤیتن جہرتن، تو اس کا مصدر ہے رؤیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ رؤیتن جو محذوف ہے اس کی یہ صفت ہے، یہاں تک کہ ہم خوب اچھی طرح دیکھ نہ لے اللہ کو۔ کیسے؟ صفت اس کی دیکھنے کی کیا ہے؟ اعلانیہ، ظاہراً، جہرتن، چھپا ہوا نہیں۔ تو یہ اس مفعول مطلق کی صفت ہے جو یہاں پہ چھپا ہوا ہے، اور وہ ہم کہیں گے یہ
रुयतन है। यही इस नरा का मस्दर भी है। तो सिफ्त और मौसूफ की एराब एक होते हैं। ये भी जबर वाली तनवीन के साथ है, जहरतन भी इसीलिए जबर वाली तनवीन के साथ है। आगे चलते हैं जी। फा हरफे अत्फ, अखज़त, अखज़त फेल है, इसमें क्या छुपा हुआ जी? अखज़ा, अखज़ा, अखज़ू, अखज़त। तो अखज़त में हेया छुपी हुई है, पोशीदा है। तो जो पोशीदा, जिस फेल के अंदर कोई फाइल छुपा हुआ हो इलामत ज़मीर बनकर, तो वो आगे जाहिर भी हो जाता है। तो अखज़त में हेया जो छुपी हुई है वो जाहिर होकर साइकतु की शक्ल में जाहिर है। तो कुम चूंकि फेल के बाद आया तो हमने इसको मंसूब कहा था पहले, तो मंसूब होकर ये मफूल बनेगी। तो ये फाइल है हेया, और ये फाइल एक ही हैं। छुपी हुई थी, जाहिर होके अस्साइकातु की शक्ल में जाहिर हुई। तो इस फाइल ने ये फेल सर अंजाम दिया किस मफूल के ऊपर? कुम के ऊपर। फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु, तो तुमको बिजली की चिंगार ने आ लिया। ठीक है जी। वह हरफ ये हालिया है, तो वाव हालिया की डेफिनेशन है कि उसके बाद वाला जुमला जो है वो उसके माकबल का हाल बयान करता है। तो ये कौन से फाइल का हाल बयान कर रहा है? ये इस मफूल का, कुम का, कि जब तुमको बिजली की चिंगार ने आ लिया तो तुम उस वक़्त देख रहे थे। ये वाव हालिया है। हाल किसका है? इस मंसूब का है जो फ़अख़ज़तकुम में आया है। आगे जी, अंतुम, ये मुब्तदा, और इसकी खबर क्या है? तंजुरून जुमला। इसम एक मुब्तदा है। मुब्तदा हमेशा क्या होता है? मरफू। तो ये अंतुम ज़मीर हमने जानी कि ये मरफू मुनफसिल है। तंजुरून में क्या है? ये वाव इलामत ज़मीर है, ये फाइल है और ये फेल है। तो ये जो जुमला है फेल जमा फाइल, ये खबर है उस मुब्तदा की। तो ये जुमला मुब्तदा और खबर दोनों मिलकर हाल बन रहे हैं किसका? फ़अख़ज़तकुम का, इसका। तुम्हारा उस वक़्त हाल ये था कि तुम देख रहे थे। सुम्मा फिर हरफे अत्फ है। इसके बाद हमने क्या किया? बअसनाकुम। तो ये अत्फ जो है इस अखज़त पे है, ये काम किया। फिर हमने तुम्हें क्या किया? बअसनाकुम। बअसना में भी ये नून अलिफ ना जो है ये इलामत ज़मीर है, और ये क्या बन रही है? हमेशा मरफू होती है और मरफू होकर ये फाइल बन रही है। बासा दोबारा जिंदा करना के माने में आता है, ये फेल है। इस फाइल ने इस फेल को सरअंजाम दिया कब? इस वक्त। इसको कहेंगे जर, मजरूर, मुदाफ, मुदाफ इलैह, मुदाफ और मुदाफ इलैह। हम उल्टा चलते हैं। ये जो मौतिकुम है ये मुदाफ और मुदाफ इलैह है। तो ये दोनों मुदाफ और मुदाफ इलैह मिल के इस बाद इसम का, जब ये मुदाफ होगा तो ये मुदाफ इलैह बन जाएंगे। तो जब ये मुदाफ है और ये मुदाफ इलैह है, दोनों ये दोनों मिल के, तो फिर ये पूरे का पूरा जो है क्या बनेगा? इस मिन का मजरूर बन जाएगा। समझ आ रही है?
پہلے ہم موتکم کو دیکھیں گے کیا ہے، مضاف اور مضاف الیہ. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر جو مرکب اضافی بن رہا ہے، اس بعد کا وہ مضاف بن جائے گا. یہ مضاف ہے اور وہ مضاف الیہ ہو جائے گا. تو پھر یہ دونوں مل کے مجرور بن جائیں گے اس من کا. تو یہ سارا کچھ مل کے جو ہے وہ متعلق ہو جائے گا کس کا؟ بعثنا کا. ہم نے تمہیں دوبارہ، پھر اس فاعل نے یہ فعل کیا کس مفعول کے اوپر؟ مفعول کون ہے جی؟ جی مفعول کون ہے؟ یہ فاعل ہے نا، یہ فعل ہے. مفعول کس نے کیا؟ کس مفعول کے اوپر یہ کام ہوا ہے؟ بعثنا، نا فاعل ہے، ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. بعثا دوبارہ زندہ کیا، کس کو زندہ کیا؟ کم کو. ویری گڈ. یہ مفعول ہے. پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، تمہارے مرنے کے بعد. تو یہ متعلق بعثنا کا ہے. آگے کیا ہے؟ کیوں ایسے کیا؟ لعلکم، یہ ہے حروف مشبہ بالفعل، اور کم جو ہے اسم لعل. ہم کہیں گے یہ کم جو ہے اسم لعل ہے اور وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور یہ خبر ہے اس کی. اس کم کے بارے میں یہ خبر ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ تم سب کیا کرو؟ تم سب ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ شکر گزار. تشکرون، ہم کہیں گے یہ فعل ہے، فاعل ہے. یہ علامت ضمیر ہو کر یہ واو فاعل بن رہی ہے اور یہ فعل ہے. تو فعل جمع فاعل ایک جملہ بن کے اس کی خبر بن رہی ہے. کس کے بارے میں خبر ہے؟ اس کم کے بارے میں. ہم کہتے ہیں لعل کا اسم ہے اور لعل کی یہ خبر ہے. تو اس اسم کے بارے میں یہ خبر ہے کہ تاکہ شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. یہ سارا کام ہم نے اس لیے کیا تھا. وَذَلَّلْنَا، اور کیا کیا؟ واو پھر اس بعثنا پہ عطف ہے. بعثنا جب دوبارہ زندہ کیا، وَذَلَّلْنَا، ہم نے اوپر آپ کے کیا کیا؟ سایہ کیا. تو ذللنا میں پھر وہی بات آ گئی. یہ نا جو ہے یہ علامت ضمیر ہے اور مرفوع ہو کے فاعل بن رہی ہے. فعل کون سا سر انجام دے رہے ہیں؟ ذللا، یہ فعل ہے. سایہ کرنا، کس کے ساتھ سایہ کیا؟ انعامہ، الغمامہ، سوری الغمامہ. یہ تو یہ مفعول ہے. یہ متعلق علیکم جار جمع مجرور جو ہے یہ ہم کہیں گے یہ متعلق ہے کس کا؟ ذللنا کا. یہ فاعل ہم نے سایہ کیا بدلیوں کا، تو بدلی ہمیشہ یہاں پہ منصوب ہے. کس کے اوپر کیا؟ متعلق ذللنا کیا ہے؟ علیکم، تمہارے اوپر. واو پھر عطف ہے. عطف اس یہ دیکھیں نا، ہر جیسے المن اسم ہے، سلوہ اسم ہے، اسم کا اسم کے اوپر عطف ہوتا ہے. یہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور اس کا عطف کس کے اوپر ہے؟ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ اس انزلنا کا عطف کس کے اوپر ہے؟ ذللنا کے اوپر. انزلنا کے جملے کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی کیا ہے؟ یہ نا جو ہے علامت ضمیر ہو کر فاعل بن رہی ہے. فعل کون سا ہے؟ انزلہ. ہم نے نازل کیا، کیا نازل کیا؟ مفعول کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. اس مفعول کا السلوہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے معطوف، معطوف علیہ. تو یہ ہم کہیں گے یہ معطوف ہے علی من، اس المن پہ. تو من و سلوہ یہ دونوں کیا بنیں گے؟ مفعول. علیکم جار مجرور کیا ہوگا؟ متعلق.
تو ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر یہ مفعول، جو چیز نازل کی ہے وہ کیا ہے؟ من و سلوہ. ٹھیک ہے جی. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کلو من طیبات. کلو میں فاعل واو ہے، یہ فاعل ہے. تم سب کے سب فعل کیا کرو؟ یہ فعل کرو. امر ہو رہا ہے تم کھاؤ، فعل امر ہے. یہ کہاں سے؟ من طیبات میں سے. تم کھاؤ ما جو، یہ ما موصولہ ہے. اس ما موصولہ کا ایک یہ صلہ ہے. صلہ کیسے ہے؟ صلہ بھی فعل جمع فاعل جمع مفعول. کلو من طیبات ما جو. اچھا اس کے اندر لکھتے ہیں علماء کہ یہ لفظ اصل میں ہے کیسے؟ رزق دیا ہم نے تم کو. یہ ہا ضمیر جو ہے یہ طریقہ کار ہے عربی گرامر کا. جب کم یا ہم ضمیر کے بعد اگر یہ ہا کی ضمیر اکیلی لانی مقصود ہو تو اس کے اندر ایک واو کا اضافہ کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ قرآن پاک میں ہے، شاید سورہ انفال میں یا کئی اور جگہ پہ ہے، میں انشاءاللہ ایگزامپل کے طور پر لاؤں گا. تو یہ کیا ہے کہ جو رزق، یہ ہو ضمیر جو ہے یہ اس جو کی طرف جا رہی ہے یا من طیبات کی طرف جا رہی ہے. وہ چیز جو ہم نے تم کو رزق کے طور پر دی ہے، رزقناکموہ، جس چیز کو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے وہ کھاؤ. اور وہ کس میں سے ہے؟ من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے. اور وہ کیا ہے پیچھے؟ من و سلوہ. ٹھیک ہے جی. وما ظلمونا، واو حرف عطف، ما نافیہ، ظلموا میں واو فاعل اور یہ نا مفعول، ظلم فعل، ما نافیہ نا. نہیں ہم نے، نہیں ان سب نے ظلم کیا نہ ہمارے اوپر. ان سب نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا. ولیکن اگر یہ ظلم انہوں نے نہیں کیا تو ولیکن حرف استدراک ہے، وہ بعد والی جو ابہام جو پیدا ہوا ہے اس کو کلیئر کر رہا ہے. کانا ولیکن کو حرف استدراک لیں، اور کانا فعل ناقص ہے. یہ واو جو ہے یہ علامت ضمیر ہے، مرفوع ہے لیکن یہاں پہ فاعل نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ کانا کا اسم. تو کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. انفسا کیا ہے جی؟ یہاں پہ انفسا اسم ہے. اسم ہم یہ ایسے کریں گے، یہ انفسا مفعول ہے، مفعول بھی. یظلمون میں واو فاعل ہے. ان سب نے فعل کیا کیا؟ ظالمہ. فعل جمع فاعل جمع مفعول بعد میں آنا تھا، اس کو مقدم کر دیا گیا. تو مفعول کیا ہے؟ انفسا. یہ مفعول بھی ہے اس پورے جملے کا. یہ ایک جملہ ہے جس کا مفعول بھی مقدم ہے اور یظلمون میں واو فاعل ہے اور ظلمہ فعل ہے، یظلم فعل ہے. تو ہم کہیں گے ان سب نے ظلم کیا اپنی ہی جانوں پر. تو یہ پورا جو جملہ بنے گا یہ جملہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ خبر کانا، حالت نصب، محلن منصوب.
ہم کہیں گے محلن منصوب. میں پراپر لکھ لیتا ہوں, محلن منصوب. تو یہ جملہ محلن منصوب ہے, کیا بن رہا ہے؟ کانا کی خبر, اور کانا کا اسم یہ واو ضمیر ہے جو اس کے اندر ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. کانا کا اسم مرفوع اور خبر منصوب. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. یہ باتیں تھی آپ کی علم صرف اور علم نحو کے حوالے سے.